अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। ये है प्रोग्राम व्यू 360। आज के शो में तालिबान क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए आमादा करने में पाकिस्तान अपनी कोशिशें तेज़ करे, अमरीका का इस्लामाबाद को पैगाम, और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री, सदर ट्रंप और मुखालिफिन के दरमियान एक और महाज खुल गया। प्रोग्राम में और हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त में कमी की कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं? भारत में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद बढ़ रहा है या महज उसकी रिपोर्टिंग? और मेड इन पाकिस्तान में क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए एक ऐप। अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स इस वक्त इस्लामाबाद के दौरे पर हैं, जहां वो आला क़यादत से मुलाकात कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां काबुल में उन्होंने अफगान हुकूमत की जानिब से एक तरफा जंगबंदी का हवाला देते हुए कहा कि इससे अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को तक़वियत मिली है और अब तालिबान के पास मुज़ाकरात ना करने का जवाब नहीं बचा। सदर अशरफ गनी ने हफ्ते को 10 रोज़ा जंगबंदी ख़त्म की। अमन मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजह एलिस वेल्स ने बैरून मुल्क मौजूद तालिबान क़यादत को करार दिया और पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि उससे जिन फैसला कुन इक़दामात की तवक्को है, पाकिस्तान ने अब तक वो नहीं किए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि वो अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करता है। तो एलिस वेल्स के दौरा इस्लामाबाद के बारे में हम मज़ीद तफ़सीलात लेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज़ गुल से, जो इस वक्त इस्लामाबाद में है। अयाज़, ये बताइएगा कि आज एलिस वेल्स किन अहम पाकिस्तानी शख्सियात से मुलाकात करी, और आम तौर पर हम देखते हैं कि कोई जो ख़बर सामने आती है, जो प्रेस रिलीज़ सामने आती है, उसमें कोई बहुत नतीजा खेज़ किस्म की कोई पेशरफ नहीं होती। आज के दिन क्या तवक्कुआत हैं? हस्ब मामूल वही सूरत हाल आज भी देखने में आई है कि एक इंतहाई खामोशी के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये राब्ते जो बहाल हुए हैं, इसमें तरफ़ैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जिस कदर मुमकिन हो सके तो बातचीत को मीडिया से दूर रखा जाए, और उसमें क्या तय पा रहा है इस हवाले से प्रेस को बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसकी वजह भी यही है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात ना होने की सूरत में वहाँ पे तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है, पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप जो तालिबान की क़यादत उनके बकौल पाकिस्तान में मौजूद है, उन्हें राज़ी करें इस बात पर कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इस तवील जंग के खात्मे का कोई हल निकालें। अच्छा, पिछली दफ़ा भी हमने देखा एलिस वेल्स ने यहाँ कांग्रेस में एक समात के दौरान कहा कि पाकिस्तान से जिन फैसला कुन इक़दामात की तवक्को है वो नहीं हो रहे। काबुल में फिर उन्होंने यही बात दोहराई। इस्लामाबाद का इस बारे में कोई ऑफिशियली कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, फ़ौज के तर्जुमान और वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं वो बार बार हालिया दिनों में इस बात पर जोर दे चुके हैं कि पाकिस्तान अपने तई जो भी कोशिश कर सकता है और कर रहा है, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान ने अपनी सरहद के ऊपर बाड़ लगाई है, उनका ख्याल है कि जब ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो इसकी वजह से जो तालिबान अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आकर यहाँ पर छुप कर कोई मंसूबा बंदी करते हैं अफ़गानिस्तान में हमलों की, तो उसको रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, और यही वजह है कि जो एतमाद का फुकदान है उसकी वजह से तरफ़ैन की तरफ से दोनों जानिब से जो भी बयानात दिए जा रहे हैं उस पर एक दूसरे की जानिब से शुकुक व शुबहात का भी इजहार मुसलसल देखने में आ रहा है। अच्छा, हमने देखा कि सदर अशरफ गनी ने इस वीकेंड पे जब जंगबंदी ख़त्म की तो उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो हालिया जो पीस प्लान है उस पे कुछ पेशरफ्त का जिक्र किया, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं दी। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वो इस एक्शन प्लान पे किस किस्म की पेशरफ्त को फोकस में लाना चाहता है, स्पॉटलाइट में लाना चाह रहा है? देखिए, अफ़गानों का मुसलसल ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो तालिबान मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी, चाहे वो क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाए या किसी तरीके से उनको मजबूर किया जाए कि वो वापस अफ़गानिस्तान जाएं और अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने हालिया दिनों में बिल्कुल ये वाज़े किया है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ या अफ़गान पनाहगज़ीन मौजूद हैं, तकरीबन 30 लाख के करीब, उन आबादियों में अभी बचे कुचे तालिबान पनाह लेने पे उनको एक सहूलत मुहैया है। लिहाजा इन महाजरीन को अगर वापस भेज दिया जाए अफ़गानिस्तान तो शायद पाकिस्तान के लिए जो बचे कुचे अनासर हैं उनको ख़त्म करने में आसानी हो। लेकिन फ़ौज ने ये बार बार वाज़े किया है कि किसी किस्म की ताकत जो है वो अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान
ان افغانوں کے خلاف جو کہ افغانستان کے اندر تشدد کی کارروائیاں کر رہے ہیں استعمال نہیں کی جائے گی. اور یہی وہ بنیادی جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افغان حکومت جس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی طالبان پاکستانی سرزمین پر موجود ہیں انہیں ہر صورت چاہے وہ قوت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے واپس افغانستان بھیجا جائے. لیکن جیسے صدر غنی کا آپ نے جو ڈیل کا ذکر کیا ہے وہ ایک بڑا مبہم قسم کا ان کا بیان تھا 2 روز قبل, اور یہ اسی موقع پر انہوں نے دیا جب انہوں نے افغانستان کے اندر سیز فائر جو جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا. تو اپنی اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے وہ ایک بار پھر مدد کے طالب ہیں, اور ایک اس حوالے سے معاہدہ بھی ہو چکا ہے, لیکن وہ معاہدہ کیا ہے ظاہر ہے انہوں نے فی الحال کوئی اس کی تفصیلات نہیں دی. اور یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ میڈیا سے جس قدر دور ممکن ہو سکے ان بات چیت کو, خواہ وہ افغانستان پاکستان کے مابین ہے یا امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے, اسے دور رکھا جائے. اور ایلس ویلز کی پاکستان میں دورے سے متعلق تازہ ترین معلومات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ایاز گل اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے. ایاز, تھینک یو فار دس اپڈیٹ. تھینک یو. اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی طالبان پر میدان جنگ میں دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے امریکہ نے جو امریکی محکمہ دفاع ہے اس نے ایک تازہ ترین معلومات جاری کی ہیں جن میں طالبان کے مالی وسائل خصوصاً منشیات کے کاروبار کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق اگست سے اب تک فضائی حملوں میں طالبان کو تقریباً $4.5 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے, جبکہ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے بھی افغان عہدیداروں نے $1 کروڑ مالیت سے زیادہ کی منشیات ضبط کی ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں تعمیر نو کے نگراں امریکی ادارے یا سگار نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ 2017 میں افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں 63% اضافہ ہوا, اور اب بھی اربوں ڈالر انسداد منشیات کے پروگرامز پہ خرچ کرنے کے باوجود اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے جاننے کی کوشش کی ندیم یعقوب نے. امریکہ کے افغانستان میں تعمیر نو کے نگران ادارے سگار نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں پچھلے سال پوسٹ کی کاشت میں سن 2016 کے مقابلے میں 63% اضافہ ہوا ہے, جس سے اعلیٰ کوالٹی کی 900 ٹن ہیروئن تیار کی جا سکتی ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سن 2001 سے لے کر اب تک امریکہ افغانستان میں منشیات کے خاتمے کے لیے $8.5 ارب خرچ کر چکا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہماری رپورٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 18 برس میں انسداد منشیات کے لیے جو جنگ لڑی گئی وہ بنیادی طور پر ناکام ہوئی ہے. پوست کی کاشت میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے. اس کی کاشت کو روکنے کا عمل بھی کامیاب نہیں ہوا. فصلوں کا متبادل اور معاشی ترقی کے منصوبے بھی مددگار ثابت نہیں ہوئے. اسپیشل انسپیکٹر جنرل جان ساپکو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کوششوں کی ناکامی کی وجہ ایک ٹھوس حکمت عملی کا فقدان ہے. ناکامی کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی. ہماری پوری حکمت عملی میں منشیات کے خلاف جنگ کو اہمیت نہیں دی گئی, جو میرے خیال میں ایک غلطی تھی. امریکی فورسز نے حال ہی میں افغانستان کے کچھ علاقوں میں فضائی کارروائی کر کے منشیات تیار کرنے کے ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے, مگر سگار کی رپورٹ میں اس طریقہ کار کے سود مند ہونے پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. افغانستان میں انسداد منشیات کے پروگرام سے منسلک رہنے والے ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ ان پروگراموں کی ناکامی کی ایک اہم وجہ وہاں سیکیورٹی کا فقدان ہے. سب سے پہلی چیز وہاں سیکیورٹی پیدا کرنا ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اس کے بعد قانون کی عملداری, لوگوں کو جواب دہ بنانا اور لوگوں کو امداد فراہم کرنا ضروری ہے. مگر ہمیں ان غریب افغان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. سگار نے رپورٹ میں تجویز کیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں پوست کی کاشت اور منشیات کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جسے افغان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو. ندیم یعقوب, اردو VOA, واشنگٹن. افغانستان میں اکتوبر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان میں حصہ لینے والا واحد سکھ امیدوار اوتار سنگھ خالصہ گزشتہ روز یعنی اتوار کو ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گیا.
یہ حملہ افغانستان کے مغربی صوبے مشرقی صوبے ننگرہار میں ہوا اور اس میں 19 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت یعنی تقریباً 17 افراد ہندو اور سکھ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ مقامی پولیس افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرین افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے لیے جلال آباد میں گورنر کے دفتر جا رہے تھے جب یہ حملہ ہوا۔ صوبہ ننگرہار میں طالبان اور داعش دونوں بھرپور انداز میں متحرک ہیں۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم اس کے بارے میں کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں واشنگٹن کی، جہاں ایک نئی سیاسی محاذاری جنم لے رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے بینچ سے جسٹس اینتھنی کینیڈی نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان پچھلے ہفتے کیا، اور اس کے بعد سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بینچ پہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ان دونوں کے صدور کی جانب سے منتخب کیے گئے ججز کی تعداد اب برابر ہو گئی ہے۔ تو اب جو بھی جج اس عہدے پہ فائز ہوگا وہ بہت سے اہم ایشوز خصوصاً ابورشن رائٹس، ہم جنس پرستوں کے رائٹس اور اس کے علاوہ یہاں پہ امیگریشن کے نظام میں جو اصلاحات ہیں ان کے حوالے سے نہ صرف ماضی بلکہ مستقبل کے فیصلوں پہ بھی نمایاں طور پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک قدامت پسند نظریات کا حامل جج اس عہدے پہ فائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر ان کو صرف حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہی مخالفت کا سامنا نہیں بلکہ اب ان کی اپنی جماعت سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ بالکل بھی وقت ضائع نہیں کر رہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9 جون کو سپریم کورٹ کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان کریں گے۔ میں صحیح شخص کو منتخب کروں گا، ایسا شخص جو بہترین ہو۔ سینٹ میں ریپبلکن نمائندے نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے جج کی توثیق کے لیے ووٹنگ کا وعدہ کر رہے ہیں۔ سینٹ سال کے اختتام سے پہلے جسٹس کینیڈی کے جانشین کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کرے گی۔ صدر کی جانب سے نامزد امیدوار پر منصفانہ غور ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹس اب بھی ریپبلکنز کی جانب سے صدر براک اوباما کے سپریم کورٹ کے لیے فائنل انتخاب پر غور کرنے سے انکار پر سلگ رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں منتخب ہونے والا جج ابارشن رائٹس، ہیلتھ کیئر، گے رائٹس اور امریکہ میں لیبر یونین پر کئی اشروں تک اثر چھوڑ سکتا ہے۔ جو بھی جسٹس کینیڈی کی جگہ لے گا اس کو آنے والی نسل کے لیے امریکی قوانین اور شہری حقوق پر اثر انداز ہونے کا موقع ملے گا۔ ڈیموکریٹس اپنے بل بوتے پر صدر ٹرمپ کی نامزدگی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن ان کا ساتھ ایسے اعتدال پسند ریپبلکن دے سکتے ہیں جو ابارشن کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں اور جنہیں صدر ٹرمپ کی ممکنہ امیدواروں کی لسٹ میں کئی ناموں پر اعتراض ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کون سے ہیں، لیکن ان کی لسٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں ووٹ نہیں کروں گی۔ گزشتہ سال سینٹ میں 3 ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کے ساتھ مل کر صدر ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے لیے امیدوار قدامت پسند نیل گورسچ کے حق میں ووٹ ڈالا۔ صدر ٹرمپ کو اپنے دور صدارت میں مزید ججوں کو منتخب کرنے کا موقع مل سکتا ہے، کیونکہ اینتھونی کینیڈی ان 4 میں سے ایک ایسے جج ہیں جن کی عمر 70 سے زیادہ ہے۔ مائیکل بومن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ ڈیموکریٹس کے پاس اس حوالے سے بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ جج کی تقرری کو روک سکے۔ صرف اگر یہ نامینیشن اگر ڈیلے ہو سکتی ہے نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز تک جو کہ کانگریس کے انتخابات ہیں، تو تب ڈیموکریٹس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ تعلقات کی جو تحقیقات ہیں ان میں کوئی اہم پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے بھی شاید ڈیموکریٹس کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ امریکیوں کو حال ہی میں ملی ایک اور حیران کر دینے والی خبر، اور وہ یہ کہ دنیا بھر میں خواتین کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں اب امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن نے حال ہی میں ایک سروے کیا جس میں دنیا بھر میں 550 ایسے ماہرین سے بات کی گئی جو خواتین کے حقوق کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی صحت کی سہولتوں، معاشی مواقع، روایات اور تشدد کے اعتبار سے کون سے ملک میں خواتین زیادہ مشکلات کی شکار ہیں، اور نتیجے سے بھارت
خواتین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملک بن کر سامنے آیا. فہرست میں نمبر 1 پر ہے. افغانستان اس فہرست میں تیسرے نمبر پہ، جبکہ پاکستان 6 نمبر پر آیا. اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سروے کا حیران کن رزلٹ امریکنز کو ملا، اور وہ یہ کہ امریکہ اس فہرست میں ٹاپ 10 کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ واحد مغربی ملک ہے جو اس فہرست میں نظر آیا. بھارت کی بات کریں تو 2011 میں بھی اس طرح کا سروے کیا گیا تھا، اور اس میں بھارت 4تھے نمبر پہ آیا تھا. اور اس وقت بہت زیادہ یہ بحث ہوئی تھی کہ کیوں بھارت کے حالات ایسے ہیں، کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جب یہ رزلٹ دوبارہ سامنے آئے ہیں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بھارت میں بہت سے لوگوں کے لیے ان نتائج کو سمجھنا ہی کافی مشکل ہو رہا ہے. اور اسی بارے میں رتل جوشی نے دلی سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. بھارتی دارالحکومت دلی ہو یا ملک کا کوئی شہر یا گاؤں، ہر روز ہر طبقے کی لاکھوں لڑکیاں اور عورتیں مختلف وجہوں سے گھر سے باہر نکلتی ہیں. تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کی مانیں تو یہ سب دنیا کی سب سے خطرناک جگہ میں جی رہی ہیں. دنیا کے سب سے خطرناک ملک کا پتہ لگانے کے لیے تھامسن رائٹرز نے اپنے 548 ایکسپرٹ سے بات کی. بالکل غلط طریقے سے کیا گیا یہ سروے ہے. بھارت میں یہ صرف 101 لیڈی ویمن سے بات کری ہے، اور اس میں سے 50 سم ویمن آر اسٹیئنگ ان انڈیا، باقی سب آؤٹ سائڈ ہے. سروے کے 6 میں سے 3 پیمانوں، جنسی زیادتی اور حیوانیت، گھریلو تشدد اور پیدائش سے قبل ہی بچیوں کے قتل جیسی ثقافتی رسموں میں بھارت کو سب سے اوپر بتایا گیا. پورے ساؤتھ ایشیا کا جو علاقہ ہے یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں سن پریفرنس تیور ہے، اور اس کے چلتے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ہتیائیں بھی کہتے ہیں، اور اتیاچار بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. خواتین میں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی اور احساس بڑھ رہے ہیں. یہ قدرتی ہے کہ وہ اب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو زیادہ رپورٹ کر رہی ہیں. اس پس منظر میں یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ کیا گھریلو تشدد میں واقعی اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں. کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ عورتوں کو بولنے کا ہی حق نہیں ہے، میڈیا کو دکھانے کا ہی حق نہیں ہے. بہت ساری کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ لاز ایسے ہیں جو مہیلاؤں کو پرتاڑت کرنے والے لاز ہیں، جہاں شریعت لاز ہیں. حال ہی میں ہونے والے کٹھوا جیسے معاملوں میں بھارت کافی بدنام ہوا. باوجود اس کے سوشل سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ سیکشل ہیرسمنٹ اور ریپ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت تو فرسٹ ورلڈ کے زیادہ قصے آئے ہیں اخباروں میں، می ٹو کیمپین سے لے کر سبھی چیزوں میں. تو سیکشل ہیرسمنٹ تو میرے خیال سے پرچلت تو ہے ہی سبھی جگہ. تھامسن رائٹرز کے مطابق اس کا سروے ڈیٹا نہیں بلکہ پرسیپشن یا تاثر کا سروے ہے. بھارت کے لیے اس کے نتیجوں سے زیادہ بڑی فکر کی بات شاید یہ ہونی چاہیے کہ خواتین کی حفاظت کے معاملے میں اس کی امیج اتنی خراب کیوں ہے. رتل جوشی، اردو VOA، دلی. امریکہ کے بھی اس فہرست میں شامل ہونے کی وجہ می ٹو کیمپین ہی ہے، جس سے امریکہ میں خواتین کے ہراس کے مسئلے سے پردہ اٹھا. اور ایک یہ بات بھی سامنے آئی کہ امریکہ میں خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا ہونے کا امکان اتنا ہی ہے جتنا جنگ زدہ ملک شام کو. اس فہرست میں افغانستان دوسرے نمبر پہ نظر آیا. وہاں پہ وجہ یہ ہے کہ خواتین کو لڑائی کا نشانہ بننے کا خطرہ زیادہ ہے، اور ان کے لیے معاشی اور صحت کی سہولتوں کے مواقع کم ہیں. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت گرنے کے بعد سے اب تک خواتین کو جو وہاں تھوڑے بہت مواقع ملے ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے. تو آئیے آج کے شو میں ملتے ہیں افغانستان کی پہلی پیراگلائڈر خاتون اور ان کی ٹیم سے. یہ ہے لیدا حضوری، افغانستان کی پہلی پیراگلائڈر. وہ اڑنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں. ان کی پہلی جمپ 6 سال پہلے ہوئی تھی جب انہوں نے ہمت کر کے 300 میٹر اونچے پہاڑ سے چھلانگ لگائی تھی. ہمیں بہت سی مشکلات رہی، لیکن اس سال ہم پیراگلائڈنگ فیڈریشن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. میں خود 6 سال سے پیراگلائڈنگ کر رہی ہوں، اور ان 6 سالوں میں ہم نے اتنی پیراگلائڈنگ سیکھ لی ہے جتنی ہم امید کر رہے تھے. حضوری کہتی ہیں کہ کامیاب پیراگلائڈنگ بہت سی چیزوں پر منحصر ہے، مثلاً بدلتا ہوا موسم، ہوا کا رخ، بادلوں کی ہیئت، درجہ حرارت اور زمین کی ساخت. مجھے بہت اچھے تجربات ہوئے ہیں. ایک تجربہ جس میں مجھے بہت مزہ آیا وہ میری پہلی اڑان تھی، جس کی وجہ سے میں آج تک پیراگلائڈنگ کر رہی ہوں. حضوری کہتی ہیں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے خواتین کے لیے بہت سے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. افغانستان میں خواتین کی کھیلوں میں شمولیت بڑھ گئی ہے، اور پیراگلائڈنگ ایک بہت اچھا سپورٹ ہے. افغانستان کی پیراگلائڈنگ ٹیم کے 120 سے زیادہ ممبرز ہیں، جن میں سے 20 خواتین ہیں. نوید پوپل ملک میں اس کھیل کے بانیوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کابل اور اس کے نواح میں پریکٹس کرتے ہیں. ہم ہفتے میں 2 سے 3 بار اور کبھی کبھی 5 بار بھی پیراگلائڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں.
यहाँ काबुल में माली मुश्किलात और दूसरे मसाइल के बायस रोज मशक करना मुश्किल है। कामयाबी के लिए पैराग्लाइडर्स का जज्बा मजबूत होना जरूरी है। पोपल कहते हैं कि हुजूरी जैसे टीम मेंबर्स नए पैराग्लाइडर्स के लिए हौसला अफजा हैं। अब जबकि ये टीम दुनिया की बेहतरीन उड़ान भरने वालों के साथ मुकाबले की तैयारी कर रही है। हिदायतुल्लाह नूरी के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। पाकिस्तान में क़ुव्वत समात से महरूम अफराद अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए मुतरज्जिम पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन इन तक रसाई अक्सर काफ़ी मुश्किल काम है। आज के मेड इन पाकिस्तान में मिलते हैं कुछ नौजवानों से जिन्होंने इसी मसले का हल निकाला है एक ऐप के ज़रिए। आइए देखते हैं नासिर खान की ये रिपोर्ट। वामिक हसन जब 5वीं जमात में थे तो उन्हें समात से जुज़वी महरूमी की वजह से स्कूल में अपनी बात समझाने में मुश्किलात का सामना था। यही मुश्किल पढ़ाई में भी रुकावट बनी और हसन के स्कूल ने उन्हें इम्तिहान में फेल कर दिया। 3rd ग्रेड तक तो सारी चीज़ें अच्छी सी चलती रहीं, लेकिन 4th और 5th ग्रेड वाज हॉरिबल। ये शरारती भी हो चुके हुए थे। टीचर्स भी इत्तेफाक से उन दिनों कुछ ऐसी नहीं थी कि बहुत कोऑपरेटिव होती, क्योंकि इनको जो टीचर कहती थी समझ नहीं आता था। टीचर FM सिस्टम का जो माइक उन्होंने गले में पहनना होता था, वो मैं कभी स्कूल जाके देखूं तो वो साइड पे टेबल पे पड़ा हुआ होता था। इन वाक़यात और माशरती सलूक के नतीजे में टूटने से बचाने के लिए उनके वालिदैन ने उन्हें 17 बरस कबल तालीम के हसूल के लिए अमरीका भेज दिया। अमरीका से कंप्यूटर साइंस पढ़कर जब हसन वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान में क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए अपनी बात समझाना उतना ही मुश्किल है जितना कई सालों पहले उनके लिए था। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप अपना ऐप खोलो, इंटरप्रेटर के साथ कम्युनिकेट करो। जो इंटरव्यू बोल रहे हो वो साइन इंटरप्रेटर आपको बताएगा और आप वापस कम्युनिकेट करें। और जो फोन में जो इंटरप्रेटर है वो हियरिंग पर्सन को बताएगा। इट्स अ 3-way कम्युनिकेशन। हसन डेफ टॉक ऐप के आइडिया को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में अपनी टीम के साथ मिलकर अमली जामा पहना रहे हैं। पाकिस्तान में एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.1 मिलियन डेफ कम्युनिटी रह रही है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम साइन लैंग्वेज सर्विसेज की देखें तो सिर्फ 28 सर्टिफाइड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप है इस सर्विसेज को टू डायरेक्ट यूज़र तक प्रोवाइड करना। बट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम डेफ कम्युनिटी को बहुत आसानी से रीच कर सकते हैं और बहुत लो कॉस्ट में हम डेफ कम्युनिटी को ये सर्विसेज क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफ टॉक का प्रोटोटाइप तैयार है, जबकि ऐप 3 माह तक लॉन्च की जाएगी। हसन और शबर के मुताबिक डेफ टॉक ऐप क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए न सिर्फ कम्युनिकेशन को आसान बनाएगी बल्कि उन्हें माशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की खुद एतमादी भी देगी। हसन नासिर खान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। और आखिर में कुछ बात खेलों की। रूस में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जारी है। इतने सारे अपसेट्स हो चुके हैं कि ये बताना मुश्किल है कि फतह किसकी होगी, लेकिन कोई इंसान चाहे ये ना बता सके। बहुत से जानवरों से गैस ज़रूर लगवाया जा रहा है। कहीं हाथी फाल निकाल रहे हैं तो कहीं शेर की खाला यानी बिल्ली से पूछा जा रहा है कि उसके ख्याल में कौन जीतेगा, और कहीं शेर से ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि फुटबॉल के मैदान का राजा बनेगा कौन। और आमतौर पे इसके लिए जानवर को 2 डब्बों में खुराक डाल के दी जाती है जिन पे दोनों मुल्कों के परचम लगे होते हैं, और जानवर जिस डब्बे का इंतखाब पहले करता है यही समझा जाता है कि जानवर ने बताया है कि ये मुल्क फुटबॉल का वो मैच जीत सकेगा जिसके बारे में उससे सवाल किया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस तरह इंसानों का तुक्का भी कम ही लगता है, जानवरों का तुक्का भी इस बारे में आधा टाइम गलत ही होता है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर आइए और हमें बताइए। हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। आज का व्यू 360 तो यहाँ पे होता है ख़त्म, लेकिन आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा और ताज़ा खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।